قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بنجر بے آباد بیکار زمین کو بارش برسا کے اس کو قابل کاشت بنا کے اس کو زندہ کر دیتا ہوں، وہاں پر سبزہ لہلہانے لگتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب نتیجہ ہے، یہ تو پہلے اللہ نے اپنا مظاہر قدرت بتایا، اب نتیجہ اللہ فرماتے ہیں ان الذی احیاہا، بے شک جس ذات نے احیاہا زمین کو زندہ کیا، لمحی الموتا، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ سبحان، کتنا بہترین طریقے سے اور کتنے آسان اور سہل انداز میں اللہ نے قیامت کا مسئلہ سمجھایا۔ جو رب زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ زمین کے اندر سے مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر۔ اب دیکھیں، جب ہم بیج ڈالتے ہیں بظاہر بے جان ہے، زمین کے اندر ڈالتے ہیں، وہ بظاہر بیج زمین کے اندر جانے والا بے جان ہے۔ اب جب زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے امر سے وہی دانہ پودا اور درخت بن کے زمین سے باہر نکل آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح تم اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو زمین کے اندر ڈال رہے ہو، دفن کر رہے ہو۔ جس طرح دانے سے پودا نکلنے اور بننے کی ایک خاص مدت، ایک خاص وقت درکار ہے۔ بھائی دانے آج ہم چنے ڈال کے آئے ہیں جی، یہ چھٹے دن 7ویں دن جی باہر کومپل نکالتے ہیں، 10ویں دن نکالتے ہیں جی، فلاں دانہ جی 10 دنوں کے بعد 20 دنوں کے بعد وہ سخت ہے، وہ باہر نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح انسانوں کے زمین سے نکلنے کی بھی ایک خاص مدت اور ایک خاص وقت ہے جو میرے علم کے اندر موجود ہے۔ سبحان، تمہارا کام ہے جب وہ دنیا سے چلے جائیں تم ان کو زمین کے اندر دفن کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، زمین اپنے سینے میں محفوظ کرتی جائے گی، کرتی جائے گی، کرتی جائے گی۔ جب اللہ رب العزت کا امر آئے گا سب کو زمین زندہ کر کے باہر نکال دے گی۔ سبحان، اللہ فرماتے ہیں ان الذی احیاہا لمحی الموتا، بے شک جس نے زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، پھر خیال آتا ہے یار اتنا صدیوں سے لوگ زمین کے اندر دفن ہو رہے ہیں، جہاں پر قبرستان تھے وہاں پر شہر آباد ہو گئے، جہاں پر لوگ دفن ہوئے اب وہاں پر شہر آباد ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اتنا مشکل، اللہ بات انہ علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یہ بڑی خاص آیت ہے، بے شک جو لوگ ٹیڑھا چلتے ہیں ہماری آیات میں، یلحدون ٹیڑھا چلتے ہیں۔ یہ لحد، یہ قبر ہے نا، قبر جو انسان کی تیار ہوتی ہے اس کو بھی عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ لحد۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ لحد۔ اچھا، اب قبر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قبر جو آج کل ہمارے ہاں جس طریقے سے بنائی جاتی ہے، ایک جہاں پر زمین پختہ ہے، بلکہ ہمارے اس قبرستان کے اندر بھی جب یہ سیم وغیرہ کا اثر نہیں تھا تو جس کو ہم بغلی قبر کہتے ہیں، بغلی سامی علی قبر، تو وہ جو بغل اس کی جو تیار ہوتی تھی نا اصل، وہ ایک سائیڈ میں ہوتی تھی۔ پہلے قبر بنا کے پھر قبلہ کی طرف سے الگ ایک چھوٹی سی اندر بناتے تھے میت کو وہاں پر رکھنے کے، اس کو اصل اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ لحد۔ تو وہ چونکہ ایک سائیڈ پہ ہوتی ہے نا، تو یہاں پر بھی اللہ نے وہی لفظ بولا ان الذین یلحدون، بے شک جو لوگ ٹیڑھا چلتے ہیں، ایک سائیڈ سے ہو کر چلتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے الحاد، ایک ہے الحاد، ایک ہے ڈائریکٹ انکار، نتیجہ دونوں کا کفر ہے۔ الحاد کا نتیجہ بھی کفر اور انکار کا نتیجہ بھی کفر۔ ایک ہے نماز کا، میں مانتا ہی نہیں ہوں نماز کو، یہ تو ہے نا انکار، کفر، میں اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ ہے انکار، کفر ہے، اس کا نتیجہ بھی کفر۔ ایک ہے انکار نہیں ہے، اقرار ہے، اقرار کرنے کے بعد تشریح اپنے مرضی کی ہے، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ اس کا نام کیا ہے؟ الحاد۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں ملحد، لوگ کہتے ہیں ملحد، بے دین قسم کے لوگ، ملحد قسم کے لوگ، وہ کیا مطلب؟ یعنی الفاظ کو اپنی جگہ پہ رکھ کے ان کا معنی، مطلب، تشریح اپنی مرضی سے کرنا اور شریعت کے خلاف کرنا۔